میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، رات کو علیمہ خانم نے دھرنا دے دیا تھا اڈیالہ جیل سے کچھ دوری کے اوپر جو ناکے لگے ہوئے ہوتے ہیں. گورکھپور ناکہ ہے، ایک فیکٹری ناکہ ہے، آئی ڈونٹ نو کون سے ناکے کے اوپر تھی، لیکن دونوں تھوڑے دور ہیں. تو وہاں پر انہوں نے دھرنا دے دیا تھا تحریک انصاف نے. پھر رات کے یعنی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا. اچھا، واٹر کینن کا استعمال اگر کرتے ہیں تو وہ بڑی ایک جاندار طریقے سے پانی جو ہے نا وہ پریشر کے ساتھ مارا جاتا ہے، لیکن یہ بڑا ڈھیلا قسم کا پانی انہوں نے مارا. لیکن رات کے اس پہر کے اندر جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑا لو ہو چکا ہوتا ہے، ٹھنڈ بڑھ چکی ہوتی ہے. ایون کہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ کمروں کے اندر بھی ہیں اور کوئی آپ کے پاس ہیٹنگ وغیرہ نہیں ہے تو ٹھنڈ آپ کے جسم کے اندر جو ہے دھنس جاتی ہے. تو ٹھنڈ تو بڑی تھی، لیکن انہوں نے بڑا ہومیوپیتھک قسم کا جو ہے نا وہ پانی واٹر کینن کا استعمال کیا. پانی اس کے ساتھ جناب تھوڑا بہت گیلا کیا اور وہاں سے جو انقلاب تھا، جس نے جینا تھا مرنا تھا، وہ وہاں سے اس پانی کے ساتھ ہی بہہ گیا. اور وہاں سے جناب انہوں نے یعنی اپنا دھرنا جو ہے وہ کال آف کر دیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی. علیمہ خانم جو ہیں وہ 126 دن کے عمران احمد نیازی کے جو دھرنے کا ریکارڈ ہے اس کو بیٹ کریں گی، اس کو توڑیں گی اور ایک نئی تاریخ رقم کریں گی. اور یہ ہم کہیں گے کہ سنہری حروف کے اندر جو دھرنوں کی ایک تاریخ ہے اس میں ان کا نام لکھا جائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا. اچھا، وہ علیمہ خانم کا جو انقلاب تھا وہ لفظی زیادہ تھا، عملی کم تھا، جو کہ پانی کے اندر بہہ گیا. اور وہ پانی بھی اتنا پریشر کے ساتھ نہیں تھا. لیکن پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وہاں سے جب اٹھتے ہیں تحریک انصاف کے جو مٹھی بھر لوگ تھے وہ اٹھے وہاں سے اور پھر کہیں جا رہے تھے. تو شاید خٹک صاحب ہیں جو کہ پارلیمانی لیڈر نامنیٹ ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، وہ سم ہاؤ نالے کے اندر گر گئے اور ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. لیکن معاملہ یہ ہے جی کہ مین بات کیا ہے، یہ واٹر کینن کب استعمال ہوا، کیا ہوا. لیکن اس واٹر کینن کے آنے سے بہت پہلے جتنے لوگ تھے، ٹکٹ ہولڈرز تھے یا پارلیمنٹیرینز تھے، چاہے وہ پنجاب کے چاہے وہ خیبر پختونخوا کے، میجورٹی لوگ جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. علیمہ خانم اور عظمیٰ اور جو ہیں نورین نیازی، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ چند ایک کارکنان کے ساتھ 2-4 خواتین تھی اور کوئی 15-20 جو ہے وہ مرد تھے یا 50 مرد کر دیں، اس سے زیادہ نمبر نہیں رہا. اور وہ انقلاب یعنی واٹر کینن کے استعمال سے پہلے ہی وہ ٹھنڈ کے اندر جو ہے وہ فریز ہو گیا تھا. اور یہی ایک چیز ہے جو کہ ایک ویک اپ کال ہے. وہ اعلانات نہ کریں، وہ دعوے نہ کریں جو بعد میں آپ کو ہانٹ کریں. تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، لیکن ہمیشہ جب ان دعووں کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتی تو پھر اس کی پوزیشن پہلے کے مقابلے میں مزید کمزور دکھائی دیتی ہے. یعنی کل ٹوٹل 1200 کی نفری لگائی تھی راولپنڈی پولیس نے، اور راولپنڈی پولیس کہہ رہی تھی کہ اس نفری کو یعنی اس نفری سے آگے بڑھ کر اڈیالہ جیل کے باہر تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. انہوں نے ایویلیویٹ کیا ہوا ہے آج تقریباً 1.5 سال سے یہ لوگ جب آتے ہیں وہاں پر تو انہوں نے ان کی کیپیسٹی کو گیج کر لی ہے. جو سی پی او راولپنڈی ہیں وہ ایک بڑے یعنی سمجھدار قسم کے آفیسر ہیں. وہ تحریک انصاف سے ایک عرصے سے نمٹتے چلے آ رہے ہیں، اینڈ ہی ڈو نو ویری ویل کہ کیا کیپیسٹی ہے اور یہ لوگ کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میری ایک دن ان سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں یہ مجمع کے اندر اگر 100 لوگ آئے ہوئے ہیں تو 100 میں جو ہے کم از کم 6 دھڑے بنے ہوئے ہیں. وہ 6 کے 6 کی اپنی دکان ہے، 6 کے 6 آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہ کوئی ان میں اتفاق ان کی صفوں کے اندر موجود نہیں ہے. اور ان کے آپس میں اتنے ایشوز ہیں کہ بہت سے جو کشیدگی وہاں پر 2-4-5 مرتبہ جو ہوئی ہے وہ بھی ان کی آپس کے مسائل تھے. علیمہ خانم کو جو انڈا مارا گیا تھا وہ بھی انہوں نے انٹرنلی جو ہے نا وہ کوئی کسی ایک گروپ کو غصہ تھا جس کو انہوں نے اتارا. تو بہرحال اس قسم کی باتیں جو ہے وہ سننے کو مل رہی تھی. لیکن اس کے اوپر بیرسٹر گور صاحب نے اپنا رد عمل دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب آپ واٹر کین کا استعمال کریں گے تو پھر خلق خدا بھی اٹھے گی. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. اگر اس طرح واٹر کینن کا استعمال ہوگا تو یہ یاد رکھو، عوام جب بولتی ہے اور خلق خدا جب اٹھتی ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے. دیکھیں، بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ جب خلق خدا اٹھے گی تو دنیا دیکھے گی، لیکن اس کے لیے خلق خدا کا اٹھنا شرط ہے اور خلق خدا کا ہونا بھی شرط ہے.
نہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں، نہ آپ نومیریکل اسٹرینتھ اپنی شو کر سکتے ہیں. وہ فوٹو سیشن کے لیے ٹک ٹاک بنوانے کے لیے وہ بابا جو کل لڑا وہاں پر شاید کھٹک سے کہ یہ جناب جتنے بھی لیڈرز آتے ہیں یہ اپنی ٹک ٹاک بنانے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے. اور سیلاب کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جب جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے جہاں پر بہت زیادہ تباہی ہوئی وہاں پر لوگوں نے یہی بتایا کہ وزراء آتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ تقابلی جائزہ لیں، پنجاب کے اندر جس طرح صوبائی کابینہ نے اپنے شب و روز ڈیڈیکیٹ کیے عوام کی مدد کے لیے، وہاں پر پہلے ان کے انخلاء کے لیے اور پھر ان کو وہاں پر ساز و سامان پہنچانے کے لیے یا ان کو فوڈ کے ایسنشلز جو ہیں وہ پہنچانے کے لیے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور پنجاب کے ساتھ پھر یہ مقابلہ کرتے ہیں. یہ باتیں ان کی ایسے ہی ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل درآمد جب ان کا ہوتا ہے وہ صفر سے نیچے چلا جاتا ہے. دوسری چیز ایک دلچسپ جو ہے مکالمہ ہوتا ہے. شیر افضل مروت جو ہے وہ جب میڈیا سے گفتگو کر کے بیرسٹر گور باہر نکلے جا رہے تھے تو وہیں پر کھڑے ہوئے تھے شیر افضل مروت صاحب بھی. شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی کہ جمہوریت گئی سانڈے کا تیل بیچنے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. یہ جو چیئرمین صاحب نے بتایا نا، پھر بھی آپ سوال کرتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے. جمہوریت گئی ہے سانڈے کا تیل بیچنے. اب یہ بات آپ نے سنی جی. شیر افضل مروت صاحب نے اس چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی جب ان سے وہاں پر صحافیوں نے سوالات کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی گالیاں جو ہے وہ دے کر آپ نے دیکھ لیا اور پھر انہوں نے لخ لعنت کیا پاکستان تحریک انصاف کو. حالانکہ وہ اس پارٹی کے اندر یعنی اس پارٹی کو ریوائیو کرنے میں 9 مئی کے بعد اگر کسی بندے کا اکیلے کوئی رول ہے تو وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں. پہلے انہوں نے لعنت کس طرح بھیجی پہلے یہ دیکھتے ہیں. یہی راستہ ہے کہ اپنے سر پہ جو ہے ریت جو ہے اٹھا کے مارے. اور کیا انہوں نے چھوڑا کیا ہے؟ گالیوں سے یہ جیتنا چاہتے تھے. لفظ لعنت. اچھا جی آپ نے دیکھا جی کہ وہ لعنت بھیجی، لیکن اس پارٹی کو ریوائیو کرنے میں اگر کسی کا کچھ رول ہے تو وہ شیر افضل مروت صاحب کا ہے. 9 مئی کے بعد جس طریقے سے تتر بتر ہوئی تھی لیڈرشپ، روپ پوش ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ، دیکھنے کو کوئی تحریک انصاف کا لیڈر دکھائی نہیں دیتا تھا. سرفیس کے اوپر جو آنا دور کی بات ہے، لیکن شیر افضل مروت نے یعنی ملک کے طول و عرض کے اندر نہ صرف جو ہے وہ پروگرامز کا انعقاد کیا بلکہ اپنی وہاں پر جو تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ جا کر وہاں پر اپنے کئی جگہ ریلیز کی، کئی جگہ جلسے کیے، کئی جگہ خطاب کیے. تو مروت ہونا شروع پڑی تھی. پھر یہ مروت صاحب کی یہی گفتگو ہے جو کہ وہ بے باک قسم کے آدمی ہیں، سیدھی اور منہ پھٹ طریقے سے وہ بات کر جاتے ہیں، سچی بات کر جاتے ہیں. تو اس کے اوپر اب بڑی تکلیف ہوتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، بالخصوص سلمان اکرم راجہ صاحب اور شبلی فراز صاحب کو. لیکن آج شبلی فراز صاحب کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے سازشیں کیں شیر افضل مروت کے خلاف، لیکن آج وہ نااہل ہو چکے ہیں. آج وہ 10 سال کی سزا ان کو ہو چکی ہے، لیکن شیر افضل مروت آج بھی رکن قومی اسمبلی ہیں اور دلیری کے ساتھ اور بے باک طریقے سے اپنی یعنی تحریک انصاف کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں اور حکومت کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں. شیر افضل مروت ایک اثاثہ تھے پاکستان تحریک انصاف کا جس کی قدر نہیں کی نہ عمران احمد نیازی نے نہ پارٹی کی دیگر لیڈرشپ نے، اور 3 مرتبہ ان کو نکالا. لیکن اب انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑا بےغیرت کوئی نہیں ہوگا اگر میں دوبارہ تحریک انصاف میں چلا جاؤں، تو لہٰذا انہوں نے راہیں جدا کر لی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. اچھا جی ایک اور جو پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں اختیار ولی صاحب، ان کی آج پریس کانفرنس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر خاصا شور مچا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے جی تیسرے نمبر پر آنے والا بندہ جو ہے وہ تمام اسکرینز کے اوپر آیا ہوا ہے. بھائی وہ تیسرے نمبر پر آیا ہے تو عمران احمد نیازی جس کو یہ لیڈر مانتی ہیں، علیمہ خانم، وہ کون سے نمبر پر آئی ہے؟ کون سا الیکشن لڑا ہے اس نے؟ تو یہ باتیں ان کے عجیب و غریب سے شروع ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی، صحافیوں کی جو کہ فضول گفتگو کرتے ہیں. اختیار ولی صاحب ایک پولیٹیکل ارینا کے ایک اچھے پلیئر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں سابق، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑی تول کر گفتگو کرتے ہیں. اور اس معاملے کے اوپر جو انہوں نے بات کی جس کے اوپر زیادہ تکلیف ہوئی بھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کو یعنی اڈیالہ کے چانسلر کے عہدے سے یعنی ہٹا دیا جائے اور ان کو یہاں سے ہٹا کر کسی اور جیل منتقل کر دیا جائے. میں ماضی کے اندر یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ ان کو مت جیل بھیجا جائے، یا پھر ماضی کے اندر میں نے ایک دفعہ یہ بھی بات کی تھی کہ ان کو جب گرمیاں آ رہی تھیں کہ ان کو جنوبی پنجاب کی کسی دور دراز کی جو پنجاب کا آخری ضلع لگتا ہے جنوبی پنجاب میں، اس کے کسی جیل کے اندر منتقل کر دیا جائے جب گرمیاں ہیں. تو ابھی تو موسم جو ہے وہ سرما ہے، تو پھر پنجاب کے اندر اگر جیل نہیں بھی ہے تو ان کو مری کے اندر کوئی ایسا ریسٹ ہاؤس ہے اس کو جناب آپ سب جیل ڈکلیئر کریں اور ان کو وہاں پر جناب ٹھہرایا جائے.
کیونکہ ونٹرز کے اندر مری کا موسم جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, لوگ بڑی دنیا جو ہے ویسے ہی جاتی ہے. تو عمران احمد نیازی صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں, تو ان کو جو ہے وہ مری کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور ان کو اگر ڈیمانڈ کی دفعہ کی انہوں نے اے سی کی بھی, تو اے سی بھی لگا دیں اور اے سی کو جناب 16 پر چلا بھی دیں, تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ کیا کام کرے گا, ویسے ہی موسم ٹیمپریچر وہاں پر زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور ویسے ہی سیاسی جو گرمی ہے نا, اس میں بھی ٹھنڈ ڈالنے کے لیے, اور عمران خان صاحب کے جو ٹویٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو ٹھنڈے مقام پر اگر لے جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ جب تک جو پہاڑیاں یعنی ابھی سبز پہاڑی ہیں, پھر وہ سفید چادر اوڑھ لیتی ہیں, وہ سفید چادر اوڑھنے کے بعد دوبارہ وہ سبز ہوں اور پھر زیادہ سبز ہوں, اور پھر جب گرمی بڑھنا شروع پڑے تو پھر ان کو یہاں سے جناب شفٹ کر کے تو جنوبی پنجاب میں جہاں پر اچھا موسم ہوتا ہے, یعنی کھلا موسم ہوتا ہے, جہاں پر گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے, وہاں پر منتقل کر دیا جائے, زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ جی ایک اور خبر یہ ہے کہ کوئی 2 لوگ ہیں جی, ٹک ٹاکرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں. ایک کا نام بڑا عجیب سا جی, ندیم نانی والا. اب نانی تو ہر ایک کی مطلب ہوتی ہے, چاہے وہ حیات ہو یا چاہے وہ اس کا انتقال ہو چکا ہو, لیکن ندیم نانی والا اس بندے کا نام ہے. نام پہلے دیکھیں کیسا نام ہے. اور دوسرے ہیں جی کو رجب بٹ صاحب. یہ 2 لوگ, ان سے متعلق بتایا جاتا ہے جی کہ ان کے جو ویزاز ہیں وہ منسوخ ہوئے برطانیہ میں, اور وہاں سے پھر یہ واپس پاکستان جو ہے وہ بھیجے گئے. ریپیٹریشن ان کی ہوئی ہے. اب یہ ریپیٹریٹ ہو کر پاکستان آئے ہیں, اور پھر آج مین ایشو یہ تھا کہ ان کی گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جناب چلے گی اور بغیر نمبر کے گاڑی تھی. یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے, اور اس کوشچن کے اوپر بالکل یقینی طور کے اوپر میں نے ڈبل چیک کیا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہوا, یہ گاڑی کس طرح چلے گی. تو ایک بات تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نہ ان لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت مانگی, اور نہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دی, نہ چیف جسٹس صاحب نے اور نہ ہی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو یہ میں بڑی آپ کو کہتا ہوں کہ گارنٹی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے. نہ ان دونوں نے اجازت لی, یعنی اجازت کی درخواست دی, نہ کسی نے وربل ریکویسٹ کی, نہ کہ کسی طریقے سے اپروچ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار صاحب ہیں ان کو, یا چیف جسٹس صاحب کو, یا ایون کے سیکرٹری ٹو چیف جسٹس کو. لیکن ان کی گاڑی پھر کس طریقے سے اندر آ گئی. تو یہ پھر معاملہ جو ہے وہ میں نے چیک کیا تو معاملہ پتہ لگا جناب کہ پولیس کی جانب سے ان کی گاڑی کو جو بغیر نمبر پلیٹ کی تھی اس کو آنے دیا گیا. اب یہ کیوں آنے دیا گیا, اس کیوں کے سوال کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور آئی جی پی اسلام آباد کو اس معاملے کی انکوائری کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی یعنی ایرا غیرہ منہ اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جناب پروٹوکول کے ساتھ آ جائے. یہ چیز درست نہیں ہے, یہ ایک اچھی مثال نہیں دکھی, اور ایسی مثال اگر کوئی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اس کا کانسیکوینس فیس کرنا چاہیے. یہ پولیس کی نیگلیجنس ہے, یہ سارا برڈن جو ہے وہ پولیس کے اوپر آتا ہے. ویسے جو میری اطلاع ہے کہ ایس پی رینک کے ایک آفیسر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سیکیورٹی کے اوپر مامور ہوتے ہیں, اور یہ ایک ریڈ زون کے اندر واقع ہے جی. اس جگہ کے اندر ان کا جانا بہت سے سوالات جو ہے وہ اٹھاتا ہے. لیکن ایک چیز فور شور, نہ یہ بات علم میں تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے, اور نہ ہی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ, اور نہ ہی سیکرٹری ٹو چیف جسٹس کے علم میں یہ بات تھی. سو لہٰذا اس معاملے کی انکوائری کر کے اس کو جو ہے سامنے لانا چاہیے, اور جن کی نیگلیجنس ہے ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ آج ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.